اسلام ہے وہ اپنی پاور رکھتا ہے. میں جڑی اسلام دی گل کرن لگا اس اسلام دی میں گل کرنا. ہاں بالکل ایسے اسلام واسطے محنت کرو تے 2018 میں ایک پرچی اسلام نو دے دیو. ہاں آنا تسا ہی ہے مڑ کے اسی تو مڑ کے مسیتی جھاڑو دینے. ہاں مولانا نمازاں پڑھانیاں مفتی صاحب فتوے دینے اے نہ اپنے بچے پڑھانے. میری ڈیوٹی تسی جڑی لا دیو گے میں بھی داتا صاحب جھاڑو دیندا رہاں. آنا تسا ہی ہے لیکن حضور دا دین تخت تے لے آؤ. ہاں جی پھر مسیتاں بند نہیں ہون گیاں, پھر مسیتوں تے سپیکر نہیں اترن گے. ہاں ہندو بن کے رہے سانو کوئی پریشانی نہیں, سکھ بن کے رہے کوئی پریشانی نہیں, کافر بن کر رہے. حضور کے بارے میں کسی کو بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. ہاں یہ ہمارا مسئلہ سمجھو, یہ ہمارا قانون سمجھو, یہ ہماری غیرت ایمانی سمجھو, یہ ہمارے ایمان کی جان سمجھو. کافر رہ سکتا ہے, گستاخ رسول تو کعبے کے غلاف سے لپٹا ہوا بھی نہیں بچ سکتا. تم کیا باتیں کرتے؟ اس مسئلے کی حساسیت کو مسلمان سمجھے. بدقسمتی سے 1400 سال کے اندر اس دور میں امت دو حصوں میں تقسیم ہوئی ہے. حضور کے مسئلے میں 1400 سال امت حضور کے مسئلے میں دو حصوں میں تقسیم نہیں ہوئی. ہاں بالکل دو حصے امت کدی تقسیم نہیں ہوئی. علامہ اقبال کا اس ویلے مرزائیاں مخالفت کی تھی غازی علم الدین دی, صرف علامہ اقبال بھی علم الدین نہ جا کھڑا ہویا, قائد اعظم بھی نال کھڑا ہویا, پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, دیدار علی شاہ صاحب بھی کھڑے ہو گئے, پیر میر علی شاہ بھی نال کھڑا ہو گیا, مولوی ظفر علی خان بھی نال کھڑا ہو گیا. ساری دنیا نال کھڑی ہو گئی علم الدین دے. کسی نے بھی مخالفت علم الدین دی نہیں کی تھی سوائے مرزائیاں تو. دسو یار اج لوگاں سیاست دے وچ میدان وچ آ کے اپنی سیاسی پارٹیاں دی آڑ وچ حضور دی عزت نہ بھی دھوکا کر بیٹھے لوگ. کس منہ نالے کا عشق جو ہے نا مسلمان ہی حضرت صاحب بتائی نہیں جاتی. میں بھی مسلمان ہوں, مسلمان کا عمل بتاتا ہے یہ محمد عربی کا غلام ہے. جنہیں مجبوریاں آڑیاں نہیں جی, چونکہ میں بھی عاشق رسول ہوں لیکن میری فلانی مجبوری تے جلیا. اسلام انہاں مجبوریاں نو نہیں ہے مندا, اسلام ایک کوئی مجبوری مندا. انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان ہوں. اے جاؤ میانی صاحب 1929 دیاں قبراں, او بڑے بڑے قبر پہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا, شمع بھی جلاؤ تو اجالا نہیں ہوتا. علم الدین دی قبر تے پھول کون پاندا؟ انہیں تو ویاہ بھی نہیں کیتا, ہے بھی ترخان دا پتر. میں کہا اقبال اور ترخان دا پتر ہوئے اودی قبر کیوں چمی جاندی؟ کہنے لگا تینوں پتہ نہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے. ترخانہ دے پتروں دے بھی مزار کدی بنے نہیں بن دے. انہوں نے کہا وہ تو بن جاندے جدو حضور نال وفا کوئی کر بیٹھا. مزار ہی نہیں بن دے, پیر جماعت علی شاہ پیر بھی چوم دے دا. مزار ہی نہیں بن دے بلکہ اقبال جے بندہ قبر چوں نکل کے تے پیر جماعت علی شاہ صاحب دا ہاتھ پکڑ کے کہنا شاہ جی وہ ایسی تے گلیں ہی کردے رہ گئے اور ترخان دا منڈا بازی لے گیا. ہاں جی یہ گل اتنے تک ہی نہیں ہوندی. پیر دیدار علی شاہ مسلے تے کھڑا ہوئے جنازہ پڑھان علم الدین دا, اینج مجمع نو ویکھے تے غش کھا کے ڈھے پوے, ہوش آوے تے کہے یا رسول اللہ ساری زندگی حدیث پڑھائی, قرآن پڑھایا, نمازہ جمعے پڑھائے, حضور کدی خواب وچ بھی دیدار میں نے کرایا تے آج علم الدین دے جنازے وچ بنفس نفیس تشریف لے آؤ. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. حضور کی بات. میاں والی جیل توجہ, میاں والی جیل موسیٰ علیہ السلام ملن چلے جان علم الدین نو. علم الدین کہے حضور تسی میں نو کیوں ملن آئے ایڈے ڈاڈے نبی وہ؟ فرمایا علم الدین جدو بھی حضور دی کچہری لگ دی حضور فرما دین علم الدین علم الدین. میں واقعہ میں ویکھا دے سہی ہو کیڑا جنا ہے جدا نا امام الانبیاء دی زبان تے جاری رہنا. حضور نال وفا کرنا ہے. ہاں جی